إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك مبدل السيئات بالحسنات إنك على كل شيء قدیر۔ ظہور امام میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اس سے بہتر انداز میں بآواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، جو پلر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان جوانوں سے گزارش ہے اپنا چہرہ دکھاؤ ذرا تھوڑا سا درود پڑھتے ہوئے۔ نہیں میرے بھائی، میمنہ اور میسرہ کو چھوڑ کے قلب لشکر میں آؤ۔ ہاں تھوڑا سا آگے آؤ۔ یہ میمنہ بھی خالی پڑا ہے پورا، یہاں سے تو آگے۔ ہاں یہ آداب مجلس ہیں، یہ قلب لشکر ہے نا، اس قلب کو پہلے پورا کیا کرو۔ درود بھیجو محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے، بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع وہو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع واتقنا بحکمتہ صنائع۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الإمام حسن بن علي ليست العبادة كثرة الصيام وكثرة الصيام والصلاة إنما العبادة للتفكر في أمر الله۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں۔ سوچ کے کچھ آیا تھا کہ کچھ پڑھوں گا، لیکن جو ماحول ہے اس کے مطابق میں نے کہا کہ پھر گفتگو کی جائے، جوانوں سے اور بزرگوں کی دعا چاہیے۔ تو ابھی آتے آتے میں نے پھر سوچا کہ ایک امام حسن عسکری کا ایک قول جو ہے وہ آپ کی نظر کروں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ توجہ سامعین محترم، 8 ربیع الاول جو آج کا دن گزرا، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روز شہادت کا دن ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس امام کی سیرت، فضائل اور کمالات پہ جتنا ہو سکے وہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ اور سب سے بڑی بات جو امام ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اس مناسبت سے میں نے ایک حدیث جس کی سند کا بندہ حقیر انشاءاللہ ذمہ دار ہے، اور وہ قول جو ہے، وہ حدیث جو ہے، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ پہلے عرض کیا کہ میں سوچ کے کچھ آیا تھا، لیکن چاہتا ہوں کہ اب اس حوالے سے گفتگو کروں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اور بحمد اللہ اگر آپ نے اسی قول کو جو ہے وہ اپنے دل پہ، ذہن پہ، اذہان پہ نقش کر لیا تو اس مجلس کا حق ادا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ وہ
ہستی جس کا علم وہبی ہے کسبی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, توجہ کیجئے گا. جس کا علم وہبی ہے کسبی نہیں. یہ اپنے ذہن سے آپ یہ بات نکال دیں کہ حضرات محمد و آل محمد نے یہاں آ کے پریکٹس کی, یہاں آ کے ریاضت کی, محنت کی, استعداد اور لیاقت کو بڑھایا تو یہ کسی منصب پہ پہنچے. ایسا نہیں ہے. یعنی عصمت کو ڈیولپ کیا, اس کے نتیجے میں منصب امامت و نبوت و رسالت ملا, ایسا یہ شیعہ عقیدہ اور قرآن و حدیث سے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے محنت کی. توجہ کرنا سامعین محترم, جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ میرا ساتھ دیجیے گا. یہ ہماری طرح ان کا وہ جو ہے یعنی معاملہ نہیں ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم جاہل تھے, علم سیکھا تو صفت نے ہمیں موصوف بنایا. میں نے صداقت کو اپنایا, سچ بولنا شروع کیا تو میں صادق بنا. یہ ایسا نہیں ہے. خدا نے ان کا امتحان جو ہے وہ ان کی خلقت سے پہلے عالم انوار میں لے لیا تھا, اور متعدد آیات ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں. اس میں ایک آیت تو میں پڑھتا ہوں, دوسری میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ماضی کا صیغہ ہے, ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا تھا مصطفیٰ بندوں کو. یعنی اس دنیا میں آ کر یہ نہ وارث بنے نہ انہوں نے یہاں علم سیکھا. اور یہ میں نہیں, علامہ علی نقی نقن کا وہ پورا عشرہ جو بہت مارکۃ الآراء عشرہ ہے وہ موجود ہے. میں نے بڑی کوشش کی 10-12 سال میں کہ میں اس نتیجے تک پہنچوں, لیکن میری یہ تشنگی جو علامہ علی نقی نقن نے دور کی کہ منصب امامت و رسالت کے نتیجے میں عصمت ہے یا عصمت کے نتیجے میں منصب ہے. یہ مشکل بحث ہے, لیکن یہ سمجھانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ریاضت کی, انہوں نے محنت کی, استعداد اور لیاقت کو بڑھایا تو پھر انہیں منصب ولایت ملا. ایسا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. یعنی منصب کے نتیجے میں عصمت ہے. یہ وہاں سے اس منصب پہ فائز تھے, لیکن اس کا اظہار نہ کرنا, یہ جو ہے نا اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ اگر منصب نبوت پہ فائز تھے تو 40 سال اعلان نبوت کیوں نہ کیا. اس پہ ہم انشاءاللہ سیرت النبی پہ بھی آگے بات کریں گے. اور میں مقصود پور والوں سے کہہ رہا ہوں جتنا خرچہ تم مجلس سے اعضاء میں کرتے ہو اتنا سیرت نبی کانفرنس بھی کرو, اس پہ بھی خرچہ کرو. یہ نہ ہو کہ یہ 2.5 مہینہ جو آپ کا گزرا ہے یہ جو ہے نا رسول اللہ پھر شکایت کریں امام حسین سے کہ یہ تمہارے تو عزادار بن گئے لیکن میرے امتی نہ بن سکے. ہے توجہ, اس پہ بھی صرف کرو. رسول اللہ یعنی رسول نے ہمیں حسین دیا ہے, جس سے ہمیں علی ملا, جس سے ہمیں حسین ملا, جس سے ہمیں زہرا ملی. ہم اس محسن کا ذکر چھوڑ کر یہ رسول اللہ کے جو ہے نا وہ یعنی امتی ہونے کا حق نہیں ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن جو میں نے بات کرنی ہے اس پہ میں آ رہا ہوں. تبھی تھوڑی سی باندھنا چاہتا ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا. یہ ذہن سے جوانوں نکال دو کہ انہوں نے محنت کی, پریکٹس کی, اسپورٹس مین تھے تو یہ کسی منصب پر پہنچے, ایسا نہیں ہے. یہ منصب نبوت و امامت پر اس وقت بھی فائز تھے جب آدم آب و گل کی کشمکش اور کشاکش میں تھے. یہ اس وقت بھی منصب پہ. اس کا یہ جو 40 سال بعد اعلان نبوت, اس کی میں اکثر دلیل دیتا ہوں کہ میں ایک اجنبی علاقے میں چلا جاؤں. اچھا میرے اندر کیا صفت ہے, میں مقرر ہوں, ایک ادنا سا مقرر, اپنی ناقص مطالعے کی بنیاد پہ چند معروضات پیش کرتا ہوں, اور خدا نے ایک مجھے بولنے کا کوئی فن عطا کیا. مقرر, تقریر کرنے والا. ایک اجنبی علاقے میں جاؤں, 10 سال تک میں تقریر ہی نہ کروں, خاموش بیٹھا رہوں. ڈاکٹر صاحب سنو, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. 10 سال تک میں تقریر ہی نہ کروں, ہوں میں مقرر. 10 سال تقریر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں مقرر نہیں. نہیں سمجھے میری بات. 10 سال میں خاموش رہا, نہیں کی تقریر, میں نے اظہار نہیں کیا کہ یہ صفت میرے پائی جاتی ہے, کمال میرے اندر مضمر ہے. اس کمال کا میں نے اظہار نہیں کیا.
نہیں بتایا کسی کو پتہ چلے، تقریر کروں گا تو پتہ چلے گا۔ 10 سال اگر میں تقریر نہیں کر رہا تو اس بات کی دلیل نہیں کہ مجھے تقریر کرنی نہیں آتی۔ اگر محمد نے 40 سال اعلان نبوت ظاہراً نہیں کیا تو اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یا علی حق ولی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ہے توجہ سامعین محترم، وہ امام جو کارخانہ قدرت میں امتحان دے کر آیا، جو اس کے کمرہ امتحان میں بیٹھ کے آیا، اس دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، جس کا علم وہاں بھی تھا، کسب نہیں کیا، جس نے خدا کو خدا سے پہچانا نہ کہ وسیلے سے، وہ امام جو علم لدنی کا مالک ہے، توجہ کیجئے گا، وہ امام کا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے صبح قیامت تک جتنا انسان ترقی کرتا رہے گا علوم و فنون میں، تحصیل علم میں جتنی ترقی کرتا رہے گا، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، توجہ کیجئے گا، 5ویں لال ولایت باقر العلوم فرماتے تھے، شرقا و غربا لا تجدون علما صحیحا خرج من عندنا۔ مشرق و مغرب میں جتنا ہو سکے تم جو ہے نا خاک کو چھان مارو، کوئی علم و حکمت تمہیں ایسی نہیں ملے گی جو ہم آل محمد کی ٹھوکر سے جاری نہ ہوئی ہو۔ ہر علم کا منبع اور ماخذ ہم آل محمد ہے۔ اس پہ پھر پوری انشاءاللہ امام صادق کے دور میں بحث کروں گا کہ علم کس کس طرح سے کون کون سے علوم امام صادق نے، وہ جو مسند بچھائی تھی وہ امام محمد باقر نے بچھائی تھی، اور امام صادق کو یہ دور ملا کہ پھر انہوں نے 15 سال کا دور تھا، بنی عباس بنو امیہ آپس میں لڑے، امام کو موقع ملا، اور پھر یہ علم کی روشنی صبح قیامت تک یہ جو جاری رہی، وہ امام صادق اس نہر کا نام ہے کہ جو لامتناہی علم و معرفت کے خزینے سموئے ہوئے ہیں، اور اس مسند علم کا ایک کڑی کا نام امام حسن عسکری ہے۔ توجہ، امام حسن عسکری کے علوم اور کمالات اور ان کے جتنے بھی کمالات تھے اور جتنے بھی ان کی کاوشیں تھیں اور جتنی بھی محنتیں تھیں وہ ہم تک کیوں نہ پہنچی، اس کی بھی ایک دلیل ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر امام کو آپ دیکھیں آل محمد کتنا مظلوم رہے ہیں کہ یہ 250 سالہ انسان کا مطالعہ کریں۔ آغا رہبر نے کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، یعنی 250 سال کی ائمہ معصومین کی ہسٹری، اس کا نام ہے 250 سالہ انسان، اس کا مطالعہ کریں، کتاب چاہے۔ اس کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خدا کے لیے ساتھ دینا، اگر ذہن میں پہنچ گئی بات تو پھر انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ کروں گا، اور میں جو ہوں کوشش کروں گا اگر ایک بات بھی نہیں آپ کے ذہن میں پہنچ گئی تو یہ انشاءاللہ صدقہ جاری ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر امام جو تھا وہ تھا مبسوط الید، مقبوض الید۔ مقبوض الید معنی کسی کو بھی ظاہراً خلافت نہیں ملی الا امیر المومنین، 4 سال کا دور، جو مبسوط الید تھے، جن کے دونوں ہاتھ، یعنی کیا نام، یہ ایک اصطلاح ہے کہ جنہیں ظاہراً خلافت کا موقع ملا، وہ بھی آپ کو پتہ کن حالات میں، یمن کا فتنہ اور کون کون سے فتنے، اور اسی میں جو ہے 80 سرائے لڑے جا رہے ہیں، 18 ماہ صفین چلی ہے، امیر المومنین کا دور حکومت، یعنی ظاہراً خلافت کس نے کی؟ فقط کسی امام کو، اس کا مطلب ہے ہر امام بظاہراً مظلوم ہے، یہ بھی مظلوم تھے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کس حالت میں کیا کیا امام کو تقاضے تھے، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا 25 سالہ، سارا آپ کے ذہن میں ہے، میں بیان کر چکا ہوں۔ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں خدا کے لیے سمجھیے گا، یعنی اب امام حسن عسکری بھی کیا ہیں؟ مقبوض الید، یعنی ان کے حق کو چھینا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، واسق باللہ کا دور امام کو ملا، اس کے بعد متوکل کا دور، متوکل کا بیٹا پھر مستنصر بن موکل، پھر اس کے بعد مستعین، پھر معتز کے بعد پھر یہ جو ہے معتمد عباسی نے پھر امام کو آخر میں آ کے زہر دلوایا۔ ذرا میرا ساتھ دیجیے گا،
یہ جو متوکل ہے نا، یہ بنی عباس کا یزید کہلاتا تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یزید سے بھی زیادہ مظالم اس متوکل نے ڈھائے ہیں۔ یہ بنی عباس کا یزید کہلایا جاتا ہے۔ یہ آپ جا کے روایات میں پڑھ لیجئے گا، میں کوئی خطیبانہ جملے نہیں بیان کر رہا۔ ہے توجہ سامعین محترم؟ درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ میری ایک بات سنیے، اس سے بہتر انداز ہے بلند تر صلوات۔ ذرا آپ درود بھیجیں ذرا آل محمد کی بارگاہ میں۔ معذرت میرے بھائی، توجہ، کچھ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا، اس لیے جو ہے نا میں وہ تھوڑی سی معذرت۔ توجہ سامعین محترم، امام حسن عسکری کو ایسے ظالم جابر، یعنی کیا ترویج نہیں ہو سکتے۔ اچھا دوسرا اندازہ لگائیں آپ، 28 سال کا کڑیل جوان ہے، کل حیات طیبہ، 232 ہجری 10 ربیع الثانی امام کی آمد کا دن، اور 8 ربیع الاول 260 ہجری روز شہادت۔ 28 سال کا کڑیل جوان۔ ائمہ معصومین کی تاریخ میں امام محمد تقی کے بعد سب سے کم عمر جو ہے وہ امام حسن عسکری کی ہے۔ امام محمد تقی 25 سال کے اور امام حسن عسکری 28 سال کا سن۔ توجہ سامعین محترم، 28 سالہ دور حیات میں 22 سال نظر بندی میں گزرے۔ قید خانہ، کڑیل جوان جو جس کی رگوں میں حیدری خون دوڑتا ہو۔ یہ جو مقدمہ میں پیش کر رہا ہوں نا، خدا کے لیے اس پہ میرا ساتھ دینا کہ امام کو وہ جو احادیث سے میں نے سوال قائم کیا ہے، وہ ایک انسائکلوپیڈیا، وہ اقوال وغیرہ ہم تک کیوں نہیں پہنچے، اس میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اب غیبت کی بھی تیاری کرنی ہے، اس دین کو محفوظ ہاتھوں میں بھی دینا ہے، صبح قیامت تک ان دین کا محافظ بھی بننا ہے۔ ہاں، حافظ قرآن بہت ہوں گے، لیکن محافظ قرآن فقط آل محمد کے گھرانے میں ملیں گے۔ بھائی ریسنٹلی ابھی آپ نے کانفرنس دیکھ لی، UN کی، اقوام متحدہ کی کانفرنس دیکھی آپ نے؟ ایرانی صدر نے جا کے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھایا اور پھر بتایا کہ دیکھو یہ ہے اصل ضابطہ حیات، اتحاد ہوگا تو اس قرآن پر اتحاد ہوگا، جن کے نفوذ خود منتشر ہوں ان کی ذات پہ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ یا قرآن پہ ہوگا، یا جو قرآن کا جو کردار میں ڈھل جائے ان ذوات مقدسہ پہ ہوگا۔ غیروں کے سامنے جا کے بولنا، یہ ہے آل محمد کے گھرانے کا کام۔ آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، وہ جو تھا نا اسرائیل کا سفیر جو تھا، وہ وہاں سے اٹھا، ایک سیکیورٹی کارڈ ہوتا ہے، وہ اسے لے لیا گیا۔ اس نے پھر وہ ایک اٹھایا ہاتھ میں، جو ہے وہ بینر تھا اس کے، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ انگلش کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے نا وہ ایرانی لڑکی کو انصاف نہیں مل رہا، کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اور رئیسی کی تقریر جاری رہی اور اس نے پورا خطاب کیا، یعنی اس مقام پہ جا کے یہ جو خوددار قومیں ہوتی ہیں جنہوں نے درس حریت لیا ہو، ہاں، کہ جو یعنی غلام قومیں نہ ہو، یہ انہی کے پروردہ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کو دھکے مار کے نکالا گیا، وہ میں نے کہا سیکیورٹی کارڈ اس سے لے لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں یہاں، یہ ممبر کی زبان تو نہیں ہے نا کچھ، ہاں ہے توجہ، سیکیورٹی کارڈ لینے کا مطلب کیا ہے کہ اب تم آزاد ہو، تمہیں سیکیورٹی پر تم کچھ بھی کرو۔ پھر وہ وہاں سے رسوا ہو کے باہر نکل گئے، اور رئیسی جو ہے نا قرآن کی فضیلت پہ بولتا رہا۔ توجہ سامعین محترم، میرا موضوع میں جو بات کرنے آیا ہوں وہ ابھی تک نہیں کر سکا، لیکن جو مقدمہ پیش کر رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دیجیے گا کہ محافظ قرآن جو بات کر رہا ہوں وہ آل محمد ہیں، کیونکہ خدا نے والذی قدر فہدی، پہلے قدروں کو جانچا پھر ان کی ہدایت کی۔ یہ ذوات مقدسہ اس قابل تھے کہ انہیں قرآن کا محافظ بنا کے بھیجا، اور ان کی حفاظت کو اپنی حفاظت کا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب جرت دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں علی کے ہوتے ہوئے،
توجہ. تو یہ اس دین کی محافظت، اس قرآن کی محافظت، اسے ہم تک پہنچانا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں 1200 سال سے یہ محفوظ دین، کامل و اکمل دین، ضابطہ حیات دین، ایک دستور الہی، ایک مکمل منشور الہی، یہ جو آپ تک پہنچا ہے کس کے مرہون منت ہے؟ یہ عزاداری، یہ مرجیت، یہ دین کس وجہ سے پہنچا؟ اس پر ذرا غور کریں. کسی امام کو ظاہر خلافت نہیں ملی، سب سے بڑی دلیل کہ مظلوم ہے، حق ان کا تھا. رسول اللہ کیونکہ 12 کی خلافت کا اعلان کر کے گئے تھے نا. انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی. 6 کی 6 کتابوں میں اہل سنت کے اطرت کا لفظ ہے، سنت نہیں ہے. رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ اطرت چھوڑ کے گئے تھے. کیوں؟ اور پھر رسول اللہ بتا رہے ہیں لن یقترف حتی یرد الی الحوض، قرآن ان سے جدا نہیں ہوگا، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. اس کی دلیل ہے کہ یہ محافظ قرآن ہے، ان کے ہوتے ہوئے قرآن پہ آنچ نہیں آئے گی. صبح قیامت وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب کو خالی نازل نہیں کیا، میزان کے ساتھ نازل کیا. ہے توجہ سامعین محترم؟ ہاں ذرا غور کیجئے گا. اب معاملہ کیا ہے؟ جو سلسلہ امامت کی پہلی 9 کڑیاں ہیں، یعنی امام محمد تقی تک، ہر امام نے اپنے دور کے ظالم و جابر حکمرانوں کی سازشوں کا جواب دیا، قید و بند میں ہوتے ہوئے بھی. میں متعدد راویان آپ کو دکھا سکتا ہوں جو لوگ اپنی شقاوت اور اپنے ظلم میں اپنی مثال آپ تھے. انہوں نے ائمہ معصومین کی قید خانے میں عبادت، ریاضت، تسبیح و تحلیل سے دل نرم ہوئے اور محبت اہل بیت سے ان کے دل سچار ہوئے. یعنی قید خانے میں بھی جس کی ہدایت جاری رہے. توجہ کیجئے یہ سلسلہ. لیکن 9 اماموں نے اپنے دور کے استعمار، ظالم و جابر حکمرانوں کا جواب جس طرح ہو سکا دیا اور دین کا تحفظ کیا. لیکن اب اس دین کو صبح قیامت تک محفوظ ہونا تھا. غیبت کبریٰ کا ایک سلسلہ شروع ہونا تھا اور اس کا مقدمہ یہ غیبت صغریٰ ہے. اور پھر یہ سارے معاملات ظالم جابر میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی متوکل بنی عباس کا یزید کہلاتا تھا. یہ ظالم و جابر دور، یہ 2 فقط امام ہیں، امام علی نقی اور امام حسن عسکری، جن کا 50 سالہ آپ اگر تاریخ جا کے پڑھیں تو انہوں نے اپنے دور کے فتنوں کا جواب نہیں دیا، وہاں سے بالکل خاموش رہے. جو ورک کیا وہ کس چیز کا کیا؟ اس دین کو کیسے محفوظ ہاتھوں تک پہنچایا جائے. یہی وجہ تھی کہ دیکھیں 22 سال نظر بندی میں امام حسن عسکری نے گزارے ہیں. 22 سال. 4 سال کے تھے جب ظالم جابر حکمران نے، متوکل نے بلوا لیا تھا امام کو، یعنی امام علی نقی کو بلایا. انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا، سامرہ آ گئے. تو اس وقت 4 سال کا سن اس جوان کا ہے. یہ 236 ہجری میں اس نے پھر سامرہ میں بلا لیا تھا اور امام 4 سال کے چلے گئے. پھر آئے، اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد پھر امام کی نظر بندی شروع ہو گئی. اور پھر کوڈ ورڈز تھے، یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں حسن عسکری کا شیعہ ہوں. کوئی شیعہ نظر آتا اسے تہ تیغ کر دیا کرتے تھے، دیواروں میں چنوا دیا کرتے تھے. تو اس کا جو نتائج تھے وہ بڑے المناک نتائج تھے. توجہ کیجئے گا سامعین محترم، اس حالت میں صبح قیامت تک دین محفوظ ہاتھوں تک پہنچانا ہے. یہ کام جس نے مستقبل کے لیے کیا، یہ 2 امام ہیں، امام علی نقی اور امام حسن عسکری. آپ اندازہ لگائیں جس کی جوانی، انسان سارے اپنے کام، ساری حسرتیں اپنی جوانی میں پوری کرتا ہے، جس کی ساری جوانی نظر بندی میں گزر جائے، تب وہ اس دین کی محافظت اس طرح کرے کہ آج اس دین میں زیر زبر تک بھی شامل نہ ہو سکا. تو اگر وہ امام آزاد ہوتا تو کیا کرتا؟ جو نظر بندی میں رہتے ہوئے، میں نے خود سنا کہ مستعین کا، جب مستعین وہ ہے جس نے، یہ بھی عباسی حکمران ہے، متوکل کے بعد مستنصر آیا، مستنصر کے بعد یہ اس کا بیٹا تھا،
پھر مستعین آیا، مستعین نے متوکل کو جس نے قید خانے میں ڈال دیا ہو، جو متوکل کو نہیں چھوڑ رہا وہ امام کو چھوڑے گا؟ اور ایک ایسا گھوڑا اس کے پاس آیا تھا جس پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا تھا، تو سرکش گھوڑا وہ مار دیا کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ تحفے میں امام کو دے دو، کہو سامنے بیٹھیں، یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا، تیرے پہ بات نہیں آئے گی۔ اور جب امام کو اسی یعنی جوانی کے عالم میں بٹھایا گیا، پہلے تو اس نے سر جھکا لیا اور پھر اس گھوڑے نے تعظیم کی۔ یہ واقعات بہت سارے ہیں، وہ میں واقعات پڑھنے نہیں آیا۔ ایک حدیث جس کا میں ابھی تک ترجمہ نہیں کر سکا لیکن کرنا چاہتا ہوں، ساتھ دیجیے گا۔ وہ امام کیا فرما رہا ہے؟ لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ، علم لدنی کا مالک، جس کا علم وہبی ہے، جو خدائی مدرسے سے پڑھ کر آیا، جس کے کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ دنیا جو ہے وہ درک نہیں کر سکتی اس تاثیر کو، ہاں، جو معدن وحی ہے، توجہ، جس کے گھر کے ادنا سے خادم کا نام جبریل امی ہے، ادنا سے خادم۔ یہ میں کوئی شگن غسلانہ باتیں نہیں کر رہا، توجہ، یہ میں ثابت کر سکوں گا، اس بات کو کروں گا پھر کبھی انشاءاللہ، موضوع نہیں ہے۔ وہ امام فرما رہے ہیں لیست العبادت، و عبادت یہ نہیں ہے جوانوں کہ تم کثرت روزہ سیام والصلاۃ، پہلے لفظ جو ہے وہ سیام کا ہے، روز، اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ امام نماز روزے چھوڑ دو، کثرت کی بات ہو رہی ہے۔ جو تم پہ واجب ہیں، وہ جو فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، ان پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص روزوں پہ روزے مستحب بھی رکھتا جائے، سب کچھ کرے، نمازیں بھی پڑھے، ہاں، یہ اللہ کے نزدیک یہ عبادت شمار نہیں ہے۔ لیست العبادت کثرت الصیام، ذمہ داری سے بڑی معتبر ترین حدیث پڑھ رہا ہوں، کثرت الصیام و کثرت الصلاۃ، یہ عبادت نہیں ہے۔ انما العبادت التفکر فی امر اللہ، جو میں پورے محرم میں جتنی مجلسیں ہوئیں، جتنے خمسے ہوئے، 6 مہینے سے، مجھے اب تک یاد ہے مشتاق خان مرحوم کے سویم سے میں نے بندگی کا لفظ، بندگی کا موضوع پہلے شروع کیا تھا اس علاقے میں، جب سے لے کے اب تک میں جہاں بھی ہوا کوشش یہ ہوتی تھی میری کہ بندگی کے آئینے میں گفتگو کی جائے۔ ہاں، پورا 10 مہینے ہو رہے ہیں اس پہ۔ اس کا خلاصہ مجھے یہ حدیث ملی جو پہلی بار میں غالباً ممبر سے دوسری بار پڑھ رہا ہوں۔ امام فرمانے عبادت کیا ہے؟ انما العبادت، کلمہ حصر کے ساتھ، یعنی بہترین عبادت جو خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے، وہ کیا ہے؟ تفکر فی امر اللہ، اللہ کے امر میں، اس کے امور میں، اس کے لیے تفکر، تعمق، تعقل کرنا، یہ عبادت ہے۔ مقصود پر والوں 6 سال تمہارے سامنے ہو گئے گزارشات پیش کرتے ہوئے، اگر تمہاری سوچ نہیں بدلی تو کچھ نہیں بدلا۔ خدا کی قسم سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری سوچ کی تبدیلی پر ہے۔ اگر تمہاری سوچ تبدیل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بھائی سوچ تبدیل تھی نا، تو تمہارے سونے کی بھی قیمت ہوگی، کھانے کی بھی قیمت ہوگی، پینے کی بھی قیمت ہوگی، چلنے کی بھی قیمت ہوگی، جاگنے کی بھی قیمت ہوگی۔ بار بار یہ جملہ کا اعمال کے، اب اس کا مطلب یہ نہیں مسجدیں ویران کر دو، اور بھائی مسجدوں میں تو آؤ، تذکر تفکر کا موقع ملتا ہے۔ واجب نماز اپنی، واجب روزہ، اس کا کوئی دو رائے، اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو قضا ہوگی ساری زندگی وہ ادا نہیں ہو سکتی، وہ قضا واجب پڑھتے ہو، ادا کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ جو آج جس نے نعوذ باللہ و نستجیر باللہ فجر کی نماز قضا کر دی، ساری زندگی، اور میرے بھائی، ہاں توجہ، یہ سوچا کرو، یہ نہ سوچا کرو میں رات کو ساری رات جاگا تو میں صبح نہیں اٹھا۔ یہ سوچو کہ دن میں مجھ سے کیا ایسے کالے کرتوت ہوئے جس کی وجہ سے خدا مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ ان گناہوں کی توبہ کرو۔ یہ واجبات، اس سے ہٹ کر
یعنی اعمال کے انبار لگانا. میں ساری رات تلاوت کر رہا ہوں, ساری رات عبادت کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, میری سوچ میں تبدیلی نہیں آ رہی, وہیں کھڑی ہے میری سوچ. امام فرمانے لیست العبادت, یہ عبادت نہیں ہے کہ تم کثرت الصیام والصلاۃ, تم روزوں کو میں جو ہے نا اضافہ کرتے رہو اور نماز. یہ فزیکل ایکسرسائز ہے اگر تفکر فی امر اللہ نہیں ہے. اللہ کے امر میں تفکر کرنا ہے. توجہ سامعین محترم, فکر و ساعت خیر من عبادت 60 یا دوسری روایت 70 سنہ. ایک لحظے کا فکر امر الہی میں 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اپنی مجلسوں کو, اپنی زندگی کو فکر انگیز بناؤ. یہاں تمہاری افکار بلند ہونے چاہیے. خدا رسول کا واسطہ, خدا رسول کا واسطہ. اور میرا بابا یہ کہتا تھا, میرا دادا یہ کہتا تھا, لا حول ولا قوت. اور میرے بھائی تمہارا بابا دادا جو ہے وہ کسی مدرسے میں, یونیورسٹی میں نہیں پڑھا. بھائی جو پڑھ چکے ہیں ان کی تقلید نہیں ہوتی اگر وہ دنیا سے چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور بدل رہا ہے, دور کے تقاضے بدل رہے ہیں. جب تقاضے بدل رہے ہیں تو اس دور کے تقاضے کو ہم نے پورا کرنا ہے. توجہ کرنا, میں جملہ جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنا ذرا. یعنی فقہ میں جو 60 سال پڑھتا ہے. ابھی آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی کی رحلت ہوئی, کیا ہوا دیکھا نہیں آپ نے؟ نجف میں سارا حکیم خاندان اکٹھا ہوا, ان کے انگوٹھی کی مہر کو انہوں نے توڑ دیا. یہ پوری دنیا میں میڈیا پہ گئی یہ بات, انگریز اخباروں میں چھپی یہ بات, انگلش میڈیا میں گئی یہ بات. یعنی وہ چلے گئے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس دور کو سمجھو. اس کے بعد جو تفکر ہوتا ہے نا, میں بار بار کہہ رہا تھا, آغا وحید نے اپنے درس میں کہا تھا, پہلی چیز ہے یہ بصارت, پھر ہے بصیرت. اور بصیرت تفکر کے بغیر نہیں آتی. تفکر تمہیں 5 سال کے بعد, 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد میری نسلیں کیا ہوں گی وہاں تک سوچتا ہے. توجہ کر, میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. 6000 آیات الہی ہیں قرآن میں ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی ہیں؟ 6000, 6500, 6666 آیتیں. یہ روایت مشہور ہوگی, ایسا نہیں ہے. 6500 کے قریب آیات الہی ہیں. شیعہ سنی کا اتفاق ہے اس بات پر. آپ جا کے مطالعہ کر لیں. نماز, روزے, حج, احکامات, ان چیزوں کی یعنی شریعت سے ریلیٹڈ اگر میں اس قرآن کو 11 حصوں میں یا 12 حصوں میں تقسیم کروں, 12 حصوں میں قرآن کو تقسیم کروں آیات کے اعتبار سے, آیات الہی کے اعتبار سے, ہاں ایک حصے میں 500 رکھوں تو 12واں حصہ فقط 500 آیات سے زیادہ آپ کو فقہ سے ریلیٹڈ آیات نہیں ملیں گی. نماز, روزہ, حج, فروعات دین یعنی کتنے ہیں؟ 12واں حصہ قرآن مجید کا. کل 500 آیات. شیعہ سنی کا اجماع ہے اس بات پر. جن آیات الہی کا توضیح المسائل سے تعلق ہے, رسالہ عملیہ سے تعلق ہے, جن آیات الہی کا آپ کے فروعات دین سے تعلق ہے, وہ کل 500 آیات ہیں. یعنی کیا مطلب؟ 6500 یعنی 5500 آیات تفکر, تعمق, تعقل, سوچنا. اسے کہاں لے جائیں گے آپ؟ قرآن ہدایت ہے. ہم تھوڑی سی نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا, فریضہ دین ادا ہو گیا. ہاں, یہ آل محمد کا کمال تو دیکھو نا. جب تفکر اور تعمق اور تعقل میں زندگی, تعقل یعنی عقل سے کام لینا, تفکر یعنی فکر کرنا, اور ہر کام سے پہلے فکر کرنا. امام رضا فرما رہے ہیں, یوں اخبار رضا میں, اس میں شیخ نے اس روایت کو نقل کیا, التدبیر قبل العمل یومنک من الندم. تدبیر, سوچ بچار تمہیں ندامت و پشیمانی سے بے خوف کر دیتی ہے. خدا تم سے کیا چاہتا ہے تم یہ نہیں سوچ رہے. اس نماز کو واجب کرنے کا فلسفہ کیا تھا, میں نے وہ چھوڑ دیا.
روزے کو واجب کرنے کا فلسفہ کیا تھا وہ چھوڑ دیا. یہ احکامات الہیہ کو بھی اس نے تفکر سے مشروط کیا ہے. یہ فزیکل کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ میں فقط صاحبان تقوی جو ہر لحظہ و لمحہ میرے سے مربوط میرے ساتھ متصل رہیں گے میں فقط ان کے اعمال قبول کروں گا. ساتھ دے رہے ہیں میرا؟ آج کی باتیں ذرا خشک ہو گئی ہیں لیکن ضروری ہیں. ہاں امام حسن عسکری کا قول سنایا، نورانی قول، لیست العبادت، یہ عبادت نہیں ہے کہ تم فزیکل ایکسرسائز انجام دو، امر الہی میں تفکر کرنا، سوچنا کہ خدا کا جو امر ہے اس نے مجھ سے ہر چیز کا جو تقاضا کیا کہ یہ میرا ہو کے رہے، اس میں سوچ بچار کرنا، یہ اصل عبادت ہے، یہ بندگی کی معراج ہے. جب اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایک سونے والا فقط سویا تھا، جواب میں مرضی الہی خرید لی. خدا کہہ رہا اگر فکر میرے سے مربوط ہو گئی، ہاں، اور میرے بھائی جب فکر میرے سے مربوط ہو جائے گی تو ایک سونے والا فقط سویا تھا، اور کیا ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر کے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں، جو سونے کے بدلے میں ساری رضائیں دے دے. یعنی اگر فکر خدا سے مربوط ہو گئی تو تمہارا سونا اس کا وزن یہ ہوگا کہ خدا اس کے بدلے میں وہ ایک سونا جس کے سونے کی قدر و منزلت یہ ہو کہ وہ اپنی مرضیاں تمہارے حوالے کر دے. نہ جانے اس مفکر کی، اس مدبر کی، اس عقیل کی، عقل رکھنے والے کی صفت مشبہ ہے. ہاں، اس مدبر و مفکر کی نہ جانے 2 رکعت کی نماز کیا ہوگی. 2 رکعت نہیں، ہم ایک سجدے کو نہیں سمجھ سکتے. جب فکر خدا سے مربوط ہوگی، عمل تھوڑا ہوگا، جزا بے پناہ ہوگی، کیونکہ جزا کا تعلق تمہاری کثرت عمل پہ نہیں ہے، اخلاص عمل پہ ہے. بھئی نیت، میں بار بار یہ 300 مرتبہ یہ جملہ شاید کہہ چکا ہوں گا مقصود پور کے ممبر سے، میں نے 100 دیگیں چڑھا دی، زیر زبر نازل نہ ہوئی. ایک ہستی نے 3 سوکھی روٹیاں دیں، سورہ دہر نازل ہو گئی. ہاں، 100 دیگوں سے مجھے جھوٹا خواب نہیں آیا. 5 مجھاں کو چھوڑیاں، ہاں، 10 مجھاں کو چھوڑیاں، 10 لاکھ ذاکرہ نون دے چھوڑیا، جھوٹا خواب بھی نہیں آیا. بھئی علاقے والوں کے لیے کیا تھا تو اجر بھی ان سے لو. فکر کا مسئلہ ہے نا، فکر تمہاری ان کے لیے تھی، ہم سے مربوط نہیں تھی. ہم سے کنیکشن اسٹرونگ ہوتا تو ایک سوکھی روٹی سورہ دہر نازل کر دیتی. یہ امام فرما رہے ہیں امر الہی میں تفکر اور تعمق اور تعقل یہ عبادت ہے. مقصود پور والوں، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنے اوپر رحم نہیں کرتے، اپنی نسلوں پہ رحم کرو. تم نے زندگی گزار لی، مر مٹ جانا ہے، تمہارے اثرات تمہاری اولاد پہ نہ آنے پائیں. اپنے تفکر، اپنے فکر کو مربوط کرو ذات الہی سے. امام فرما رہے ہیں اب تم چاہے جتنا کچھ کرتے رہو خرچہ، وہ عبادت ہی نہیں امام کی نگاہ میں. ہاں، اور پھر استاد محسن کراتی کی میں نے ایک بات کوٹ کی تھی غالباً بڑا عرصہ پہلے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے 10 ذی الحج کو فون کیا، قبلہ بکرا ذبح کرنے کی دعا بتائیے. بکرا ذبح، ہم یہاں چلے گئے نا، یہ مستحبات. آغا محسن کراتی وہ خطیب ہے، ذمہ داری سے میں نے سین رضوی میں ان کا ایک درس لیا تھا، اور پھر بہت بتا رہا ہوں کتنا بڑا مفسر ہے. 30 سال سے ایرانی چینل پہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس کے فیم میں، اس کے جو ہے نا مقبولیت میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہ جانے اس کی زبان میں کون سا جادو ہے کہ جب آتا ہے دگنا رس لے کے آتا ہے، جوان اس کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے. فلسفہ، منطق،
ان تمام تر حدود و قیود سے معاورہ اور مبرہ، پاک و پاک، یعنی جس میں کچھ نہیں ہے، نہ فلسفہ، نہ منطق، نہ سائنسی بحث، مثالوں کا بادشاہ ہے۔ تفسیر النور جوانوں پڑھو، پلیٹ میں رکھ کے لمبی لمبی بحث نہیں، یہ متکلم کے مراد 4 نکات نیچے لکھیں گے۔ جو سیرت میں ذیشان حضرت جوادی جس طرح ہے، اس طرح سے یہ استاد محسن کراتی تفسیر میں ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، سنیے گا، مجھے کسی نے کہا کہ بھائی قبلہ ہاں کیا دو کوہن دی کونا، ہاں کوہن دی، ہاں کوہن دی دعا تے بتاؤ، ذبح کرنے کی دعا بتاؤ۔ 10 ذی الحج کو عید کے دن مجھے فون کیا کسی نے، انہوں نے کہا بکرا ذبح کرنے کی دعا یہ ہے کہ اچھا گوشت اپنے لیے نہیں رکھنا۔ ہم لگے میں ناشتہ کلیجی کروں گا، پٹھ دا گوشت ہو، یہ ہو وہ ہو، فریزر کی دھلائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کے دن تمہاری نفسانی خواہشات قربان نہیں ہو رہی، کس دن ہوں گی؟ اپنا ایٹیچیوڈ، اپنی ایگو، اپنے افسانے۔ امام یہ دیکھو فکر کی بات ہے، اس فلسفے کو سمجھو قربانی کیوں واجب ہوئی۔ یعنی یہ جو قرآن یا سنت موقدہ جو ہے، اس سے خدا نے کیوں تقاضا کیا قربانی کا؟ ہم نے اس فلسفے کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم تفکر سے دور ہیں، ہم تعمق سے دور ہیں، ہم تعقل سے دور ہیں۔ تمہارے سارے اعمال جتنے بھی ہیں نا، وہ قبول ہوں گے تمہاری فکر کی بنیاد پر۔ جتنی فکر پاک ہوتی رہے گی نا، ہر روز تمہاری فکر میں پاکیزگی آنی چاہیے، شعور بالیدہ ہونا چاہیے، ادراک مستحکم ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ فزیکل ایکسرسائز تمہاری پسند نہیں ہے، اسے یہ چاہیے کہ یہ 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا ہے، دنیا کا کتنا ہے، بس ہے توجہ شامل محترم۔ بس چھوڑو ممبر، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ یہ دیکھو صاحب کتاب الغدیر علامہ امینی، کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی ہستی۔ ایک پورا سیمینار چاہیے جس پہ بندہ حقیر علامہ امینی کی سیرت پہ گفتگو کرے گا۔ اتنی بڑی ہستی جس کی ذہنیت پہ ہمارے ہزاروں آئنسٹائن قربان ہو جائے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنا ذہین و فطین تھا علامہ امینی۔ توجہ، وہ کیا کرتے تھے؟ جب یہ آخری دن آتا تھا نا محرم کا، تو وہ اپنے طلاب کرام کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کو بلا کے بیٹھ کے ان جوانوں سے گفتگو کرتے تھے۔ کہتے تھے تم نے کبھی دیکھا ہے کبوتر باز کو کہ وہ چند کبوتروں کو خرید کر یا تو ان کے پر نکال دیتا ہے یا ان کے پر کاٹ دیتا ہے؟ کس لیے کاٹتا ہے؟ پھر اس کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، اس لیے کاٹتا ہے کہ یہ اس گھر سے آشنا ہو جائے، اڑ نہ سکے۔ ہاں، پھر اس کی خدمت کرتا ہے، اچھے آب و دانہ دیتا ہے، ہاں، اس کے لیے بہترین اس کے کھانے کا، پانی کا سارا علامہ امینی کہا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، اسے کبوتر کی خدمت کرتا ہے، اس کے وقت پہ کھانے کا پینے کا انتظام کرتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں بھائی اب اس سے آشنائی ہو گئی ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہاں اس نے کھانا ہے، یہاں اڑ کے بیٹھنا ہے، پھر وہ اس کے پروں کو آزاد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے اڑاتا ہے۔ اگر اڑ کے وہ آسمانوں کی بلندی کو چھو کر واپس آ کے بیٹھ جائے تو کہتا ہے یہ وفادار تھا۔ ہے توجہ؟ یہ وفادار تھا، توجہ۔ اور اگر کسی اور کے کوٹھے پہ جا کے بیٹھ جائے تو کہتا ہے یہ بے وفا تھا۔ علامہ امینی کہتے ہیں جیسے محرم آیا، زہرا کے لال نے تمہارے لیے بہترین انتظام و اہتمام کیا، تمہیں اپنا کبوتر بنایا اور تمہاری فکر کو بالیدہ کرنے کے لیے بڑے بڑے واعظین، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے خطباء،
بڑے بڑے مفسرین سید الشہداء نے تمہارے در پر بھیجے، اور 2.5 مہینے تمہیں تمہارے پر کاٹ کر اپنے پاس رکھا۔ 8 ربیع الاول آج کا دن ہے کہ سید الشہداء نے تمہیں آزاد کیا۔ اگر تو تم حسین کے وفادار تو اس در کو چھوڑو گے نہیں، اور اگر نکلے بے وفا۔ یہ مجالس فکر کی بالیدگی کے لیے بہترین ہے، یہاں فکر بالیدہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، آل محمد کا گھرانہ، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، امام حسن عسکری، ابھی قبلہ زین صاحب آپ کے سامنے عسکری محلے کی بات بتا رہے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر عباسی حکمران نے آ کے 90,000 کا لشکر اس جگہ سے، یہ عسکر کی ایک علت کیا ہے؟ عسکر کا معنی ہے لشکر۔ آپ مجھے کہتے ہیں اصغر، میں اصغر نہیں ہوں، میں عسکر ہوں۔ ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ میرا نام صحیح طرح پکار لیں، پتہ نہیں میرے نام کا یہ حال ہے تو میری تقریروں کا کیا حال ہوگا، ہاں معذرت کے ساتھ۔ عسکر، عین سین کاف رکر، عسکر کا معنی لشکر، معید کا معنی پلٹانے والا، عید سے معید، عید کے آگے بھی عید جو بار بار آئے، معید دہرانے والا، پلٹانے والا، اس لیے میں دہرا رہا ہوں لیکچر کو، ہاں توجہ۔ عسکر عین سین کاف رکر، یہ عسکر محلے میں، یہ جو سامرا میں تھا، یہاں ہوا کیا تھا؟ یہاں پر اس نے آ کر عباسی حکمران امام علی نقی کو کہا، دیکھو یہ میرا لشکر ہے، 90,000 کا لشکر اس عسکر محلے کی اونچائی سے، اس چوٹی سے دکھایا تھا، اس لیے نام اس لشکر کا، لشکر کی وجہ سے عسکر پڑا۔ پھر امام نے کیا کیا؟ باعجاز امامت 2 انگلیوں میں اسے اپنا لشکر دکھایا۔ اتنے میدان تھے کہ جہاں ایک فرد کے لیے بھی خالی جگہ وہاں پہ مہیا نہیں تھی، کہا یہ میرا لشکر ہے جو زمین سے لے کے تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان کتنے بجے ہو رہا ہے؟ توجہ سامعین محترم، یہ عسکر محلے سے آپ اندازہ لگائیں، جو امام فرما رہے کتنی، اگر فکر بالیدہ ہوگی، فکر خدا کے امر میں، اور پھر ایک مقدمہ انشاءاللہ پورا اس پہ میں بحث کروں گا کہ اللہ کا امر کیا ہے۔ اللہ کے امر کو سمجھنے کے لیے اولی الامر کے پاس آنا پڑے گا۔ ایک انسان آل محمد سے دور رہے اور وہ کہے میں مفکر ہوں، ایسا تفکر تجھے مبارک۔ امر الہی جس اولی الامر سے جاری ہوگا اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ توجہ، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، آل محمد وسیلہ نہیں منزل ہیں، بار بار جملہ کہتا ہوں میں، یہ تو وسیلہ ان کے لیے تھے جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا، تمہارے ہمارے لیے وسیلہ نہیں ہے، منزل ہے، جو ان تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ یہ منزل ہے آل محمد، ہے توجہ، یہ منزل ہے۔ تمہاری فکر ان سے مربوط ہو گئی، خدا گویا خدا سے مربوط ہو گئی۔ توجہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر فکر مستحکم ہوگی، فکر اور شعور بالیدہ ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، ہاں معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو ایک بندہ سو رہا ہوگا، خدا مرضیاں حوالے کر دے گا، 3 سوکھی روٹی دے گا، سورہ دھار نازل کر دے گا، ایک انگوٹھی دے گا، 12 منصب دے دے گا۔ فکر دیکھو، توجہ کرنا، امیر المومنین نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، لیکن یہ جو عامر بن عبد ود پہ تلوار لگائی تھی، یہ تو ایک لحظے کے لیے لگی تھی تلوار، یہ فزیکل ایکسرسائز نہیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کائنات کا سب سے بڑا مفکر، مدبر، فکر کرنے والے نے ضرب لگائی تھی، ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ بھئی ایک ہی ضرب تھی نا، لیکن کیا تھی؟ ایک مفکر کی۔
امام فرما رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ذرا, یہ ہوتی ہے فکر. میں یہاں پہ امام حسن عسکری کی سیرت سے ایک جملہ بیان کر رہا ہوں. 3 سال کا, ایک روایت میں 4 سال کا بچہ گزر رہا تھا. دیکھو اپنے بچوں کی تربیت کرو. تم کہو نا کہ نہیں یہ بابا, مجھ سے اقبال فوجی نے کہا وہ قبلہ یہ معاملہ کیا ہے, اچھے بھلے پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر یہ کھٹی نہیں کھا سکتے آخر میں جا کے. میں نے بھی جواب دینا تھا, اس نے خود ہی جواب دے دیا فوجی اقبال نے. کہا یقیناً پھر یہاں ہم لوگوں نے اپنے رزق کو پاک و پاکیزہ نہیں کیا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں جا کے, ابھی ورلڈ کپ جیتے گا جو بھی, اس کی پاکستانی قیمت ہے 60 کروڑ جو جیتے گا ورلڈ کپ. اور ایک ایرانی نے سعودیہ میں جا کر حفظ قرآن کا مقابلہ جیتا, اسے 44 کروڑ مل گیا. دشمنوں کے گھر میں. یہ نسلیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کی فکر جو ہے وہ بہترین تھی, پاک و پاکیزہ تھی. نیت کی پاکیزگی پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. آپ کی نسلیں بڑھیں گی, پھلیں گی, پھولیں گی. آپ کے امور خدا اپنے ہاتھ میں لے لے گا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ جو میری زندگی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ صرف اور صرف میری نیت میں گڑبڑ ہے, فطور ہے, تو میرے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج اپنی فکر کو امام زمانہ سے کہو کہ آپ کے والد کا پرسہ دینے آیا ہوں, ایک خیرات مانگتے ہو, میرے فکر کو پاکیزہ کر دو. اپنی سوچ بدل دو, تمہاری زندگی کا نظام بدل جائے گا. نہ بدلے تو میں مجرم. میں کتنی روایات دکھا سکتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں 3 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ اسی عسکر محلے سے گزر رہا تھا. ایک مقام پہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں, وہ کھیل رہے تھے, یہ لیکن آل محمد کی تربیت کا ایک پروانہ تھا. ہاں, پروردہ تھا آل محمد کا. 4 سال کا بچہ. جب اس نے بچوں کو کھیلتے دیکھا تو رونا شروع کر دیا. خشیت الہی سے چہرہ زرد پڑ گیا. وہاں بچے کھیل رہے ہیں, یہ یہاں پہ گریہ کر رہا ہے. اتنے میں بہلول کا گزر ہوا. بہلول گزرا. توجہ, فکر پہ بات کر رہا ہوں. امام جہاں سے شروع کیا میں تمام کر رہا ہوں. امام فرما رہے اور امام کا ہی واقعہ بیان کر رہا ہوں. لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ. توجہ کرنا. اس نے پوچھا بہلول نے, سارے بچے کھیل رہے ہیں, تو کیوں نہیں کھیلتا؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں, تو کیوں نہیں کھیلتا؟ اس نے جواب دیا, آیات الہی کی تلاوت کے نتیجے میں کہا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا بندہ خدا تو نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تجھے عبث خلق کیا؟ 4 سال کا بچہ بہلول آل محمد کا دیوانہ. سمجھتے ہو نا بہلول کو؟ فقیہ آل محمد, جس نے بظاہراً حالات کو دیکھ کے جنونیت کا لبادہ اوڑا تھا, لیکن اس سے بڑا مفکر کوئی نہیں تھا. یہ اتنا بڑا مفکر ہے خود بہلول, جس نے امام موسیٰ کاظم سے لے کے امام حسن عسکری تک کا دور دیکھا. یہ بہلول ایک دانا مشہور ہے, مجنون مشہور نہیں ہے. بہلول دانا تھا. توجہ سامعین محترم, یہ کہا کہ تو کھیلتا کیوں نہیں, روتا کیوں ہے؟ جواب دیا کہ کیا خدا نے, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ اس میں لکھا نہیں کہ کیا ہم نے تمہیں عبث خلق کیا, بلا مقصد خلق کیا؟ اب بہلول پریشان. ایسا جواب, اتنا سا بچہ, امر الہی میں اتنا تفکر. 4 سال کا بچہ, اتنی پاکیزہ نیت کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے, اور تمہیں مجھے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا کہ اب خلق کس لیے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے کہ جوان مجھے تبلیغ پہ داد دے رہے ہیں, اور تمہیں مجھے نہیں پتا. خدا کی قسم ہم ایسے ہی بس گزاری جا رہے ہیں, ٹکر مل رہا ہے بس, صحیح ہے. یہ تو جانوروں کو بھی مل رہا ہے, ان کی سیوا تم سے اچھی ہو رہی ہے. میں جملہ کیا گیا ہوں, ان کی خدمت تم سے اچھی ہو رہی ہے. ہاں, تم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو.
میں بڑی جلدی سے، میں انشاءاللہ بہت دامن وقت میں 2 جملوں پہ ذکر مصیبت پڑھوں گا، لیکن توجہ میرا ساتھ دیجیے گا سامعین محترم، ذکر مصیبت کا وقت ہو گیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، جوانوں خدا کے لیے لے کے جانا، ہاتھ جوڑ کے یہ میں گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو، پھر دیکھنا کرامات کیسی ہوں گی، معجزات کیسے ہوں گے، دنیا دنگ رہ جائے گی۔ خدا کے لیے اس جملے کی چاشنی کو عملی زندگی میں محسوس تو کرو، جس نے تجھے کھو دیا سب کچھ پا لیا، اس نے پایا ہی کیا؟ جس نے سب کچھ پا کر تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا؟ اور جس نے تجھے پا کر سب کچھ کھو دیا اس نے کھویا ہی کیا؟ اگر وہ مل گیا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، توجہ صاحب، سلامت رہو میرے بھائی، ہاں توجہ، عملی طور پہ حسین کو لبیک کہو، امام زمانہ کو لبیک کہنے آئے ہو نا، مگر وہ امام جو صاحب العصر و زمانہ ہے، تمہارے معاملات کو جانتے سے یہ نہیں پتا کہ زبان سے کون کہہ رہا ہے، عمل سے کون کہہ رہا ہے، نہیں پتا، اس کو سب کچھ پتا ہے۔ یہ کون ہے 4 سال کا؟ بہلول نے پوچھا کون ہو، لیکن کب پوچھا ذرا غور کرنا، توجہ کیجئے گا، 4 سال کا بچہ، کہ اللہ نے انسانوں کو عبث خلق کیا، کوئی مقصد ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنا مقصد زندگی کا نہیں پتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خدا کے لیے اپنا ایم سلیکٹ کرو، ہم بتاؤں کہاں پر پریشان ہوئے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ توجہ، میں آیا اخلاق منظور صاحب کے پاس 5 دن کے لیے مجلس پڑھنے، انہوں نے بہترین بستر کا انتظام کیا، بہترین کھانے کا انتظام کیا، بہترین سواری کا انتظام کیا۔ جب مجلسیں تمام ہو گئیں تو پہلے کہا تھا کہ قبلہ یہ آپ کے لیے ہیں، اب میں جو ہوں نا مجلسیں تمام ہو گئیں، میں گھر نہیں جا رہا۔ اخلاق منظور نے قبلہ آپ کا مقصد تھا مجالس پڑھنا، مقصد تمام ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی تم نے تو کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ دنیا ہمارے لیے ہے لیکن دنیا ہماری نہیں ہے۔ اخلاق منظور نے جواب میں کہا قبلہ میں نے یہ کہا تھا آپ کے لیے ہے، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کی ہے۔ یہ فکر کی بات ہے۔ آپ کا مقصد ختم ہو گیا، مقصد جو ختم ہو گیا، جس مقصد آپ کا مقصد وہ تھا، ہمارا کام یہ تھا، جب تک مقصد باقی رہا فیسلٹیز باقی رہیں۔ مقصد سمٹ گیا، اپنے گھر جاؤ، منہ سے نہیں کہیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا، باڈی لینگویج سے، ہاں کہ کل تو دیسی مرغی آ رہی تھی اب تو کھانا کچھ بھی نہیں آ رہا، ہاں اب سوکھی روٹی آ رہی ہے توجہ؟ اور میرے بھائی توجہ، میں بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اب یہ کڑی یہ ختم ہو رہی ہے۔ ساتھ دینا میرا خدا کے لیے۔ ایک مجنون دنیا کی زبان میں پتہ ہے بے وقوف اور مجنون کون ہے؟ کون ہے؟ عقل کو کیسے ہوگا عقل سے فارغ؟ ایک مثال دیتا ہوں، سمجھو ذرا، فکر جب بالیدہ ہوگی تو یہ معاملات نہیں ہوں گے، مجھے اپنی زندگی کا ہدف مقصد پتہ ہوگا، میری نگاہ اس عالم ملک پہ نہیں ہوگی، اس آخرت تک ہوگی کہ وہاں تک مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، میری ضروریات کیا کیا ہیں۔ توجہ کرنا، میں جا کے ایک ٹرین میں بیٹھ گیا، ساتھ والے نے پوچھا کہاں جانا ہے بھائی، میں نے کہا پتہ نہیں۔ میں یہاں چاہے بہت بڑا عالم تھا، فقیہ تھا، سب کچھ تھا، مقرر تھا، خطیب تھا، مقصود پور کا فاتح مقصود پور، آپ کے ایک مولوی نے مجھے کہا میرے پیچھے کہ فاتح مقصود پور ہیں یہ، مولانا فضل قمی صاحب نے یہ بات کی کسی محفل میں۔ مثال دے رہا ہوں، میں تو ادنا سا علماء طلباء کی خاک کے پاؤں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بس میرا نام لکھا جائے ذاکر سید الشہداء میں، یہ بڑی بات ہے، ہاں لیکن آپ یقین کریں گے بہت بڑا مفکر تھا، جب میں نے اسے یہ کہا نا مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، 3-4 گھنٹے کا سفر اس بیچارے کا تھا، میرے ساتھ والے کا، اس نے کنڈکٹر یا وہ ٹی ٹی والے سے کہا ادھر آؤ، یا تو اسے یہاں سے اٹھا دو یا مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دو۔ جس بے وقوف کو اپنی منزل کا نہیں پتا، میں 4 گھنٹے میں پاگل ہو جاؤں گا اس کے ساتھ۔ یہ دنیا اسے پاگل کہتی ہے جسے 4 گھنٹے کا اپنے ہدف کا نہ پتا ہو۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، کہاں بیٹھے ہو خدا کے لیے؟
یہ دنیا اسے پاگل کہتی ہے جسے 4 گھنٹے کی منزل کا نہ پتا ہو. خدا نے اتنی بڑی زندگی اور دنیا میں بھیج دیا, بلا مقصد بھیج دیا. تم سے بڑا پاگل اور بے وقوف کوئی نہیں ہوگا اگر تمہیں اپنے ہدف کا نہیں پتا. اور کوئی سیکھنا ہے 4 سال کا بچہ کون تھا؟ تمہارا اور میرا 11واں امام حسن عسکری. 4 سال کا بچہ بہلول کو جواب دیتا ہے کہ کیا خدا نے تمہیں عبث خلق کیا, بلا مقصد خلق کیا؟ اب بہلول نے عجیب جملہ کہا, بات آپ کی صحیح ہے لیکن میں بھی اپنی جگہ درست ہوں. خدا نے بھی جب اعمال قبول کرنے کا تقاضا کیا, جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے, 14 سال 8 ماہ 12 دن جب وہ ہو جاتا ہے قمری, تب وہ مکلف ہوتا ہے. تم بچے ہو, بچے کا کام ہے کہ وہ کھیلتا ہے فطرت میں. یہ تقاضا طفلی ہے. یہ بھی بڑا مفکر تھا لیکن امامت ہوتی ہے. عجیب جواب دیا. سنو گے جملہ, 4 سال کا بچہ کا بہلول کہ تجھے پتہ نہیں تو دانا ہوگا. یہ زبان حال بیان کر رہا ہوں. کیا تجھے پتہ نہیں جب میری ماں گھر میں لکڑی جلانے کے لیے, پکوان پکانے کے لیے لکڑی جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑی کو آگ لگاتی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں خدا میرا شمار جہنم کے ایندھن کی چھوٹی لکڑی میں نہ کر. کہیں میرا شمار 4 سال کی, یہ فکر ہے, تفکر ہے. 4 سال کا بچہ, کہیں میرا شمار اس چھوٹی لکڑی میں نہ ہو جائے جس کی مدد سے آتش جہنم کو جلایا گیا. یہ امام حسن عسکری, خدا کی قسم 28 سال کا کڑیل جوان تھا. عباسی حکمرانوں نے 3 مرتبہ امام کو زہر دی, لیکن جس کی رگوں میں حیدری خون دوڑتا ہو اس کو زیر کرنا, اسے لقم اجل بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے. لیکن سنو گے, یہ جو تیسرا زہر امام کو دیا گیا نا, ہاں, اس وقت تمہارے اور میرے امام زمانہ یوسف زہرا کا عمر مبارک بتاؤں کتنی ہے؟ 5 سال. خدا کی قسم آل محمد بڑے غریب ہیں, بڑی جہات ہے مظلومیت کی. جب صدیقہ کونین کی والدہ ماجدہ جناب خطیۃ الکبریٰ کی رحلت ہوئی تھی نا, میری آقا زادی کی عمر 5 سال تھی. 5 سال کی سیدہ جب ماں خدیجہ کا سایہ اٹھا. اور سنو گے, جب 18 سال کی دختر پیغمبر کو اس کا محسن شہید کیا گیا, پسلیاں توڑی گئیں, اس وقت زینب کبریٰ کی عمر 5 سال تھی. اور جب امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا, تمہارے میرے وقت کے امام کی عمر مبارک 5 سال. عزادارو اگلا سال نصیب ہو نہ ہو, آج امام زمانہ کو ان کے والد ماجد کا پرسہ دو. 28 سال کا کڑیل جوان. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میرا ساتھ دینا. نہ ہوتا جملہ روایت میں نہ پڑھتا. مسائب بڑے ہیں لیکن جو اہل اللہ علماء عرفاء بیان کرتے ہیں وہ مسائب بیان کرنے لگا ہوں. مجھے ایک سوال کا جواب دو. مجھے کوئی دنیا کے بڑے سے بڑی سیر و سیاحت کے لیے بھیج دے, بہت دور بھیج دے کہ قبلہ آپ یہاں جائے, یہاں قدرت کے نظارے ہیں, یہاں قدرت کے کرشمے نظر آئیں گے, لیکن یاد رکھنا وہ سارا سفر میں کروں, اپنا وطن چھوڑ کے جاؤں. ہاں, جتنی دلاویز سفر ہونا, یاد رکھنا سب سے زیادہ سرور اور لذت اس وقت مسافر کو محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ پلٹ کر آئے اور اپنے وطن کی دیواریں نظر آنے لگے. اور مجھ سے پوچھو کیا یہ حسرت حسن عسکری کے دل میں نہ تھی جو 22 سال سے نظر بندی میں تھا؟ اور مجھے میرے نانا کا مدینہ نظر آ جائے, اور میرا خاندان. 22 سال کی نظر بندی میں گزار دی. اپنی آوازوں کو آزاد کرو گے, امام زمانہ کو پرسہ دے رہے ہو. عزادارو خدا کی قسم جملہ پڑھ رہا ہوں, زہر دیا گیا, ہاں, اس کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی جیسے وہ جام آیا, جیسے جام آیا امام نے ایک گھونٹ لگایا, ہاتھوں میں راشا کپ کپی طاری ہوئی. تاریخ میں 2 زہر دیے گئے, ایک زہر ہلاحل جو امام حسن کو دیا گیا. آئمہ معصومین میں حسن 2 ہیں, ایک حسن مجتبیٰ, ایک حسن عسکری. لیکن جو دونوں کے زہر میں فرق کیا تھا, سنو گے جملہ. جو امام حسن کو زہر دیا گیا تھا نا,
5 مرتبہ زہر دیا گیا. 5واں زہر وہ بادشاہ روم نے دیا تھا اور کہا تھا حاکم شام کسی خدا پرست کو یہ زہر نہ دینا. جب زہر دیا تو کیفیت کیا تھی؟ امام نے ابھی 1 گھونٹ پیا تھا. تاریخ کے جملے ہیں، یہ جناب زینب کبریٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے الٹی سے نکلنے لگے تھے. یہ امام حسن کے زہر کا اثر تھا کہ جگر کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے باہر آنے لگا. لیکن جو امام حسن عسکری کو تیسرا زہر دیا گیا اس میں کیفیت یہ نہیں ہے، اس میں کیفیت یہ تھی کہ جگر اور گردے پگھلنے لگے تھے. یہ راوی نے نہ لکھا ہوتا میں نہ بیان کرتا، لیکن تھا جو جس کی رگوں میں حیدری خون دوڑتا ہو، حیدری خون دوڑتا ہو. عزاداروں، ہاتھوں سے وہ جام گر گیا. اس کے بعد سنو گے جب زہر انسان پیتا ہے نا تو اس کے بعد پیاس لگتی ہے. امام نے پانی مانگا. سنو گے امام کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے عقید، فوراً گیا پانی کا جام لے کر آیا. میں حسن عسکری سے کہوں گا 22 سال نظر بندی میں گزارے، پردیس میں تھے، اہل و عیال ساتھ نہیں تھے، زوجہ ساتھ نہیں تھی، گھر والے ساتھ نہیں تھے، لیکن امام تو خوش قسمت تو ہے نا، تو نے آخری وقت میں پانی مانگا فوراً تجھے پانی مل گیا. اور کوئی پوچھے تو پوچھے حسین سے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا خاک گرم کربلا پہ ایڑیاں رگڑتا ہوا چلا گیا. 1 گھونٹ کا سوال کیا تو علی اصغر کے لیے سوال کیا، لیکن تیرے سے شعبہ سے پھر علی اصغر کو ذبح کر دیا گیا. میرا امام تو خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہے. عقید نے لا کے پانی کا جام دیا، امام کے ہاتھوں میں وہ جام آیا، کپ کپی تاری تھی، وہ جام زمین پہ گر گیا. پھر امام نے حکم دیا کہ جاؤ حجرے میں میرا 5 سال کا بچہ ہوگا. جا کے خبر دی، یہ 5 سال کا بچہ کوزے میں پانی بھر کر باعجاز امامت اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پانی پلایا. عزادارو سنو گے، یہ وہ مقام تھا جہاں امام حسن عسکری نے تمہارے میرے وقت کے امام کو اسرار امامت، منصب امامت سپرد کر دیا. روح کفت سے انصری سے پرواز کر گئی. اب سنو گے جملہ، راوی کہتا ہے کہ آخری وقت امام چاہتے تھے کہ مجھے بیٹے کا زانو مل جائے. امام زمانہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور امام زمانہ نے گریہ شروع کیا. میں امام زمانہ کو آپ کے وسیلے سے مقصود پر والوں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، اے میرے وقت کے امام، آپ کو آخری وقت میں اپنے بابا کا سر مل گیا، لیکن سر کٹا ہوا نہیں تھا، رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، داڑھی کا خضاب نہیں تھا. کوئی پوچھے تو سکینہ سے پوچھے. زندان شام میں رات کی میں بابا کا کٹا ہوا سر اس کیفیت میں ملا کہ سید سجاد تشت کو لے کے جیسے داخل ہوئے، مصروف ہاتھ زخمی پاؤں میں رکھ کے کہتی تھی، بھیا سجاد مجھے بھوک نہیں لگی تھی اور میں نے کھانا نہیں مانگا تھا، مجھے بابا کا سر چاہیے تھا. اب جو تشت طلاق کو ہٹایا، بچی نے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، اپنا رخسار باپ کے رخسار پہ رکھ کے وین شروع کیے. امام زمانہ سنو، سکینہ کی غربت، تم 5 سال کے یتیم ہوئے، سکینہ 3.5 سال کی، 3.5 سال کی سکینہ کس طرح یتیم ہوئی. عزادارو سنو کہ جملہ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا. بابا کا سر آیا، وین شروع ہوئے. منزل لذی خزبک بدمائک، اور بابا یہ تو بتا تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کس نے کیا؟ منزل لذی قطع وردیک، میرا بابا یہ بتا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا اس سکینہ کو 4 سال کا یتیم کس نے کیا؟ بابا سے سوال کر رہی ہے. یہ سوال امام زمانہ کو نہیں کرنے تھے، یہ کس نے کیا جو 3.5 سال میں عالم غربت میں یتیم ہو گئی. وہ سکینہ کو کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف بابا کا سر چاہیے تھا. لیکن جب بابا کا سر ملا نا عزادارو، تو کیفیت یہ ہے کہ ایرانی خطیب کہتا ہے، چیخ کے کہتی تھی، نوحہ پڑھتی تھی، اے پدر مہر مادم بر لب رسید جانم من پیر نوجوانم. او میرا مہربان بابا، میری جان لبوں تک آ گئی. 4 سال کی بوڑھی سکینہ کا سلام. اپنی آوازوں کو بلند کرنا، ممبر چھوڑنے لگا ہوں. 2 جملے ذکر مصیبت پڑھوں گا. عزادارو سننا، سکینہ 4 سال کی بوڑھی
سکینہ کا سلام، یہ سلام کرنا تھا، اب نہ کوئی سلام ہوا نہ کوئی جواب ہوا۔ میری آقا زادی شریکت الحسین آگے بڑھی، اب 4 سال کی بچی کے نبضوں پہ جو ہاتھ رکھا، حرکت نہ تھی، چیخ کے کہتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ عالم غربت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ سنو گے زداروں، غسالہ کو بلوایا گیا، غسل دیا گیا۔ اب یہ غسل دینے کے لیے جیسے اس نے بدن سے کرتے کو علیحدہ کیا نا، اس کرتے کو علیحدہ کر کر یہ غسالہ چیخ مار کے باہر آئی، کہی میری آقا زادی بتاؤ اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ کہا کیوں، کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا؟ کہا 4 سال کی بچی کے جسم سے میں نے کرتا اتارا، لباس کو علیحدہ کیا، پورے جسم پر زخم ہیں، نیلوں کے نشان ہیں، اور مجھے بتا تو صحیح کس بیماری میں مبتلا تھی۔ میری بیوی نے سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے حسین، ہائے سکینہ، حسین بھیا حسین معاف کرنا، ایک امانت میرے حوالے کی تھی جو 4 سال کی سکینہ، مگر کیفیت یہ ہے عجیب جملہ کا، غسالہ کسی مرض میں یہ بچی مبتلا نہیں تھی، یہ شمر کے تازیان ہیں، یہ خولی کے تماچوں کے نشان ہیں، یہ شمر کے تازیان میں کہوں گا یہ جسم نیلوں سے رنگین کیوں تھا؟ یاد ہے نا وہ روایت، یہ وہ بچی ہے جس کو 11 محرم کے بعد محمل میں سوار نہیں کرایا تھا، بلکہ اونٹنی سے محمل کو ہٹا کر اس بچی کے جسم کو اونٹنی کے جسم کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ وہ فاطمہ تھی جس کی پسلیاں ٹوٹی مگر 18 برس کی، جس کے گھر میں حیدر کرار حوصلہ دینے والا ہے، اس کی 3 پسلیاں ٹوٹی، مگر اس سکینہ کو زندگی میں جس نے دکھ پہنچایا وہ یہ رسیاں تھی کہ جو 3.5 سال کی، لیکن ہمت دینے والا نہ عباس ہے نہ حسین۔ امام زمانہ خوش قسمت ہو، تمہارے بابا کا سر کٹا ہوا نہیں ہے، تمہارے بابا کی داڑھی رنگین نہیں ہے، تمہارے بابا کی رگوں کو کاٹا نہیں گیا، 13 ضربوں میں ذبح نہیں کیا گیا۔ میں کہوں گا امام زمانہ کوئی پوچھے تو سید سجاد سے پوچھے، کوئی پوچھے سکینہ بنت حسین سے پوچھے، عزادارو تاریخ نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ امام صادق کے جنازے پہ ہزاروں کا جمع غفیر تھا، اور یہی عالم امام حسن عسکری کے جنازے پہ ہے۔ پوری دنیا امڈ آئی، پورا عسکر محلہ بھر گیا، لوگوں میں گریا واہ غربتا واہ علیہ واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اس عالم میں جنازہ پڑھانے کے لیے ایک امام زمانہ کا چچا جعفر آگے بڑھا۔ امام 5 سال کی عمر ہے، شگاف کرتے ہوئے مجمع کو آگے بڑھے، چچا کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا، امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے۔ سنو گے امام حسن عسکری کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ 5 سال کے تیرے میرے وقت کے امام نے۔ میں کہوں گا آزادارو کوئی پوچھے سید سجاد سے پوچھے، 11 محرم کو پھوپھی اماں نے عجیب منظر دیکھا، زینب کبریٰ نے کہا او میرے بابا کی نشانی سجاد، میرے نانا کی نشانی سجاد، میرے باقیوں کی نشانی سجاد، میں دیکھ رہی ہوں تیرا رنگ زرد ہو گیا ہے، تو اپنی جان دے دے گا، اپنے آپ کو سنبھال۔ کہا پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے؟ شمار پسرے ساتھ اپنے نجس لاشوں کو دفن کر رہا، اور میرا بابا بے گور و کفن۔